ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. پیچھے جو ہمارا اس سے پہلے والا جو لیکچر تھا وہ آخری جو آیت تھی وہ جو ہم نے پڑھی تھی وہ آیت نمبر 7 تھی سورہ بقرہ کی، اور اس میں ذکر تھا کافروں کا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے مومنوں کا ذکر آ چکا ہے، متقین کا ذکر آ چکا ہے، اس کے بعد کافروں کا ذکر آیا، اور اس کے بعد آئے گا منافقین کا ذکر. ٹھیک ہے، تو ہم آج اسٹارٹ کریں گے نیکسٹ آیت، آیت نمبر 8. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو سب سے پہلے تو ایک چیز دماغ میں جو کلیئر کر لینی چاہیے، جیسا کہ ہم منافق ورڈ بہت عام طور پر استعمال کرتے ہیں، کسی کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ منافق ہے، یہ منافق ہے. تو اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہمیں سوچنا چاہیے 100 بار، کیونکہ یہ جو لفظ ہے کسی کے لیے، کسی شخص کے لیے اس قدر سزا نہیں ہے، نہ ہی کافر کے لیے اتنی بڑی سزا ہے جتنی کہ ایک منافق کے لیے. کہ جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ سب سے نچلا درجہ ان کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو جو جہنم ہے جس قدر نیچے درجے پر جاتی جائے گی اس کا عذاب اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ سب سے نچلے درجے پر رکھا گیا ہے منافقین کو. ٹھیک ہے، تو ان کا عذاب سب سے بڑھ کے ہے. تو اللہ ہم پہ رحم کرے، آمین یا رب العالمین. اور بعض اوقات ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان کا کمزور ہونا بھی منافقت ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں چیزوں میں ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے کہ دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان کا کمزور ہونا الگ چیز ہے، منافقت الگ چیز ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور کی منافقت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی منافقت میں بھی فرق ہوگا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہترین صحابہ تھے، اس وقت کے بہترین مومن، بہترین مسلمان کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان. تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی و آمین اور بلال میں. تو ان سے جو اب ہم اس دور کے اگر مسلمانوں کو دیکھیں یا مومنوں کو دیکھیں تو کون بہترین ہے اس دور کے نا. تو اسی طرح اس آج کے دور کا اور اس دور کا بہترین میں بھی بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت ہی بہترین تھے، ان کا درجہ الگ ہی تھا. اور آج کا جو کافر ہے اس کے دور کے کافر میں بھی فرق ہے. آج کا کافر اور اس دور کا کافر بہت زیادہ برا تھا آج کے کافر سے، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیا کرتے تھے، اور بھی بہت ساری ان کے ایسی حرکتیں تھیں جو کہ ان کو اور برا کافر بناتی ہیں. تو آج کا جو منافق ہے اس دور کے منافق سے کم درجے پہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ منافق آج کے منافق سے بہت زیادہ اگلے درجے پہ آتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ منافقت کا ایک درجہ ہائی ہے جو جو پہلے والے منافق کے لیے رکھا گیا. تو اسی طرح جیسے کہ ہم اگر مومنوں کا ذکر کریں تو ہم سب سے پہلے مومنین کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق. تو اسی طرح اگر ہم کسی کافر کا ذکر کریں تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بہت برا کافر جو اس وقت کا تھا اس کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اور سب سے برا جو ہم کہہ لیں فرعون کا ذکر آتا ہے کافروں میں سے. اور لیکن اگر منافقوں کا ذکر کر لیا جائے تو اس میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ عبداللہ بن ابی کا آتا ہے. ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی جو ہے وہ خزرج جو کہ قبیلہ تھا مدینہ منورہ کا، اس کی ایک بڑی فیملی میں سے بلونگ کرتا تھا. اور اس کو گورنر کے طور پہ بنایا گیا تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کو ایک سیٹ دی گئی تھی، یعنی کہ وہاں کے جتنے بھی قبائل تھے ان کا ایک سردار آپ کہہ لیں بنایا گیا تھا. اس کو ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی، کافی اس کو رسپیکٹ دی گئی تھی. وہ منافق کیسے بنا؟ اس طرح کہ جب اس کو سرداری سونپی گئی تو ادھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے
तो उससे छीन कर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी, यानी कि उसकी अब कोई भी वैल्यू नहीं बची, ठीक है। तो अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको एक आला मुकाम और आला मर्तबा मिल गया है, यानी कि सब ने उनको कबूल कर लिया, तो उसको एक तकलीफ थी क्योंकि वो बगावत भी नहीं कर सकता था, ठीक है। तो अब उसको अपना दर्जा भी वापस चाहिए था, या कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट होना था वहां पर। तो वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है। बाज रवायात में तो इस तरह से भी आता है कि वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके जैसे कि बहुत अच्छा एक्ट करने की कोशिश करता था। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात शुरू करने लगते थे तो वो खड़ा हो जाता था और सबको चुप करवाता था कि आप चुप कर जाएं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोलने लगे हैं, इस तरह। सॉरी, आज थोड़ा गला खराब है। तो तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बोलने लगे तो आप खामोश हो जाएं। तो मतलब बहुत नाइसली बिहेव करने की कोशिश करता था, जो कि ऑब्वियस नजर आता है, जो कि समझदार लोग होते हैं उनको, बट फिर भी वो करता था, ठीक है। तो पहला तो वो हजरत सॉरी अब्दुल्ला बिन उबई, और उसके अलावा भी बहुत यानी कि मुनाफिकत की भी टाइप्स होती है ना। कुछ लोग करीब होने के लिए मुनाफिक हो जाते हैं, यानी कि ताकि उनको एक अपना पॉलिटिकल जो कैरियर होता है उसको कायम दायम रखने के लिए, कि हो सकता है कि हमें दोबारा कोई चांस मिल जाए। और कोई और कैटेगरी भी होती है मुनाफिकीन की। तो अल्लाह ताला यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक मुनाफिक की बात नहीं कर रहा। कुछ मुनाफिक ऐसे भी थे कि जो कि इस्लाम, मतलब उन्होंने इस्लाम देखा कि हाँ मुसलमान होना, उनको थॉट्स बहुत अच्छे लगे, आइडियाज बहुत अच्छे लगे, लेकिन उनको थॉट्स और आइडियाज बहुत अच्छे लगने की वजह से उन्होंने कहा कि हम मुसलमान होते हैं। लेकिन जब वो वक्त आया कि जब उनको जंग लड़नी थी या मुसलमानों के साथ खड़े होना था, तब वो सीरियस नहीं, तो कह रहे थे कि हम नहीं लड़ सकते, यानी कि वो लड़ाई में हिस्सा नहीं दे रहे थे। तो उनको भी अल्लाह ने मुनाफिक कहा है, ठीक है, जो घर बैठे थे और बहाने बना रहे थे कोई ना कोई। तो वो भी मुनाफिकीन में शामिल होते हैं। और कुछ मुनाफिकीन यहूद में से थे, जैसे कि मुनाफिकी सबसे जो बड़ी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर डर जाते थे, जो कि उनके पॉप्स हुआ करते थे यहूद के, कि अब उनको डर ये था कि जो फतवे दिया करते थे, अब अगर उन्होंने इस बात को मान लिया, तस्लीम कर लिया कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं, तो उनसे वो सारी चीजें छिन जाएंगी। वो सारी चीजें हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोग उनके तरफ जाएंगे, उनसे फतावा लेंगे और उनसे बात क्या करेंगे। तो उनको उस चीज का भी डर था। और उनकी जो आवाम थी वो फतवे सुनती थी, और जो आने वाले नबी के बारे में जिक्र सुना करती थी, वो वहां से सुन के उन लोगों को जाके बताया करती थी कि हाँ, आपके दीन में जो भी बात है ना, हम भी यही पढ़ा करते थे, यानी कि मुसलमानों में जाके ये जिक्र किया करते थे वो लोग। और फिर जब आते थे ना अपने लोगों में, तो कहते थे कि हम तो बस उनको उनसे वैसे ही बात करते हैं, हम वो चीज़ मानते नहीं है। तो मुनाफिक की काफ़ी अकसाम है, लेकिन अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि बहुत जामे अल्फाज हैं। वमिनन नास, ये नहीं कहा वमिनल लजीना आमनू, यानी कि जो लोग ईमान लाए उनकी बात नहीं हो रही सिर्फ। अल्लाह ताला ने उन लोगों का भी जिक्र कर दिया कि जो मतलब इंसानों में तमाम जितने भी लोग हैं, मैं यकूल आमन्ना, कि जो कहते हैं कि हम ईमान लाए। अब सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ना, कि जो यहाँ पर पहले क्या सिगा इस्तेमाल हो रहा है, मैं यकूलू, कि जो कहता है, एक इंसान है, एक ही इंसान के लिए मैं यकूलू इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आ मन्ना जो है वो हम ईमान लाए, मतलब एक इंसान, और एक मैं यकूल जो है वो, अगर हम इसको देखें तो ये प्रेजेंट टेंस है। मन कौला, जिसने कहा, यानी कि ये नहीं आया कि जिसने पहले कहा था एक बार कि हम ईमान लाए, बल्कि यहाँ पर आ रहा है मैं यकूल, जो कहते रहते हैं, इनके बार बार आके कहते हैं कि हम ईमान लाए। एक बार कह के गए हैं कि हाँ हम ईमान लाए, एक बंदा आया है, मैं यकूल, एक बंदा आके कह के गया कि हम सब तो ईमान लाए हैं, और फिर दोबारा कोई और बंदा आ रहा है, वो भी कह रहा है कि हम ईमान लाए हैं, यानी कि बार बार उस चीज को बताने की कोशिश करते हैं कि हम ईमान लाए। अब देखो ना, उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनमें से तो कोई नहीं जाके बार बार कहता होगा कि हम ईमान लाए, हम ईमान लाए। तो मुनाफिकीन अपने मुनाफिकत को छुपाने के लिए, उस चीज का यकीन दिलाने के लिए बार बार जाया करते थे और ये बात कहा करते थे कि हम ईमान लाए, हम ईमान लाए, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज का जिक्र हो रहा है पहले तो, मैं यकूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। तो
اب دیکھو نا کہ آمنا جو ہے نا، اب ایمان لانا جو ہے، یہ کوئی ایک ہوتا ہے اسلام لانا، زبان سے ایک چیز کو تسلیم کر لینا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دینا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، وہ ایک اسلام لانا ہوتا ہے۔ ایمان جو ایمان جو ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ۔ تو فی قلوب مرض، ان کے دل میں مرض تھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان جس کے دل میں مرض ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کیا کہا ہے، وما ہم بمؤمنین، کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ کیا ہے، فی قلوبہم مرض، اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے۔ تو ایمان کا تعلق دل سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جس کے دل میں نفاق ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، پہلی بات تو یہ ادھر ادھر یہاں پہ ایک اور چیز ذکر ہو رہی ہے کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخری۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول، پہلے اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے بعد اس بات کی بھی گواہی دینا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منافقت کی وجہ سے ان کا ذکر ہی نہیں کر رہے کہ ہم آپ کے نبی، ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مان لائیں، صرف ان کی منافقت اس چیز کو کہنا گوارا نہیں کر پا رہے نا وہ کہ آمن باللہ و رسولی، نہیں ایسا نہیں کہا انہوں نے، آمن باللہ و بالیوم الآخری، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ تو سب مطلب سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس ایکویشن سے ہی نکال دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد ہم آگے دیکھیں کہ ایک ابن عاشور جو ہیں وہ مفسرین میں سے ہیں، وہ اس چیز پہ ڈسکس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر عربک میں دیکھا جائے تو کوئی بھی سینٹینس وَمِنَ النَّاسِ سے سٹارٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ جب بھی اب فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، مطلب ایک ٹیچر ہے، کلاس میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کی آج خیر نہیں ہے، تو ہر ایک انسان سوچے گا کہ میری خیر نہیں ہے، حالانکہ کچھ لوگوں کا ذکر کیا جائے تو وہ کہ تم لوگوں میں سے کہ بعض وہ اور بعض لوگ وہ ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں، اب کوئی بھی انسان اس میں بچا نہیں ہے کہ جس کو اس بات کا ڈر ختم ہو گیا کہ وہ منافق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اس کا اللہ تعالیٰ سزا بھی سنائیں گے آگے کہ ان کی سزا کیا ہے، آخر کار اگلی آیات میں وہ ذکر بھی آئے گا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ پر تو ایمان لائے لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، تو آگے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سمپل سینٹینس یوز نہیں کیا، یہاں پر ہو سکتا تھا لیس مؤمنون، لم یؤمنو، لا بھی استعمال ہو سکتا تھا یہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا وما ہم مؤمنین، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ دو اسپیسیفک چیزیں استعمال کی، وما ہم بمؤمنین، کہ وہ بالکل ہی ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، یعنی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے دلوں میں ایمان ہو، جو ایسی باتیں کرتے ہیں اور بار بار آ کے یہ چیز دہرا کے جا رہے ہیں نا آپ کے پاس کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اور زبان پر ایک تو ہوتا ہے نا، زبان دو طرح کا ایمان ہوتا ہے، ایک زبان سے تسلیم کرنا اور دل میں ایمان رکھنا، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے اسلام اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ اب آج ہم اس چیز اگر آیت پہ عمل کرنا چاہیں نا تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا دماغ کلیئر کر لینا چاہیے کہ کسی انسان کو ہم منافق نہ سمجھیں اس کے کسی بھی عمل کو لے کے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسے انسان کو یہ نہ کہے کہ وہ مومن نہیں ہے کہ جو آ کے اس کو سلام بھی کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 حصے ہیں، 70 درجات ہیں، تو وہ درجے کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کسی میں زیادہ ایمان ہو سکتا ہے، کسی میں کم ہو سکتا ہے، تو ہم کسی میں کوئی کمی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ منافق ہے۔ کسی کو اگر بھلائی کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہیں، مثال کے طور پہ اگر آج ہمارا جو مائنڈ سیٹ بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو نماز پڑھتے ہوئے جاتے دیکھتے ہیں مسجد میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، حالانکہ ہمیں کیا گمان کرنا چاہیے، یہ مومن ہے،
اور مطلب کوئی چھوٹی نیکی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم ان کو کہتے ہیں کہ مسلمان ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مومنہ، یعنی کہ اس کو یہ نہ سمجھو کہ وہ مومن نہیں ہے، مومن ہے وہ، یعنی کہ چھوٹی نیکی کرتے ہوئے بھی کسی کو دیکھو تو یہ اپنے دماغ میں یہ چیز ڈال لو کہ یہ انسان مومن ہے، یعنی کہ کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ منافق تھا۔ سبحان اللہ، وہ جب ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی منافقوں اور مومنوں کے درمیان، تب ان کو جا کے وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہیں میں سے تھے۔ تب ان کو اندازہ ہوگا کہ نہیں، وہ ان کے دلوں میں کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی تھی جو کہ ان کو مومنوں سے الگ کرتی تھی۔ تو اور منافقت جو ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ منافقت کا تعلق بھی دل سے ہے اور ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے۔ تو ایمان جس درجے کم ہوتا چلا جائے گا، منافقت آنے کے اتنے چانسز بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سب سے زیادہ، بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو پوری طرح قائم کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی کو سلام دینا، اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے، مطلب 70 درجات ہے نا، آپ کوئی بھی نیکی کریں، آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، تو وہ ایمان بڑھنے کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ تو ایک تو نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نیت ہونی چاہیے، کہ ورنہ ریاکاری میں بھی آ سکتی ہے اور وہ منافقت میں بھی آ سکتے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے منافق ہو رکھے ہیں، کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن آپ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، اس سے نیکسٹ جو آیت ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ دھوکا دیتے ہیں کسی اللہ اور ایمان والوں کو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیپریٹلی ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ یخادعون اللہ و رسول، نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں آیا، بلکہ آیا یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا، دو چیزیں ڈفرینشیٹ ہمیں کرنا چاہیے، کہ ورشپنگ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، توکل کرنا، تقوی اختیار کرنا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی چیزیں منسوب ہیں۔ لیکن جو اطاعت ہے نا، اوبیڈینس ہے، کہ اللہ تعالیٰ، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول کی بھی، اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے۔ وَمَن يُعْتِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو ان دونوں چیزوں کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر کے اور ان کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں، یخادعون اللہ، یعنی کہ وہ ان کے ان کے دلوں میں بھی آیا ہوگا نا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کچھ اور باتیں کرتے ہیں، اور جا کے اپنے منافقوں میں جا کے کچھ اور باتیں کرتے ہیں، ان کے دماغ میں اور دل میں بھی آیا ہوگا نا کہ ہم تو اللہ کے رسول اور ان کے لوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ان کو دھوکا نہیں دے رہے، تم مجھے دھوکا دے رہے ہو۔ اللہ کے نبی کو دھوکا دینا تو اللہ کو دھوکا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ آپ اللہ کو دھوکا دے رہے ہو اور ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، یہ سوچتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ اپنے آپ، اپنے سوا کسی کو دھوکا دے ہی نہیں رہے، مطلب صرف اور صرف وہ اپنی ذات کو دھوکا دے رہے ہیں اور کسی کو دھوکا نہیں دے رہے۔ وما یشعرون، اور ان کو شعور تک نہیں ہے اس بات کا، مطلب اتنا سب کچھ وہ غلط کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے، صرف اس چیز میں کہ وہ منافق ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان کے دل میں ایمان باقی نہیں رہا۔ اگر ایمان کچھ تھا بھی شروع میں، تو وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے آزمائشیں رکھی تھیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا رکھا تھا، تو اس چیز میں ان کی منافقت آ گئی نا، کہ ہم نے آ، اللہ کے سوری اللہ کی راہ میں ہم نے جنگ جا کے نہیں لڑنی۔ تو سبحان اللہ، کچھ لوگ تو اس طرح کے بہانے لے کے آیا کرتے تھے، جیسے کہ کچھ لوگ آئے تھے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم جنگ لڑنے نہیں آ سکتے، کیونکہ جہاں ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں، راستے میں ایک ایسا قبیلہ آتا ہے جہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، تو ہم کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ سبحان اللہ، مطلب ان کا یہ ایک تھا بہانہ۔ تو اسی طرح منافق بہت عجیب و غریب بہانے لے کے آیا کرتے تھے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔
تو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جہاں پہ تم رہنا چاہو، مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسسٹ نہیں کیا. تو اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ بھی منافقوں کے بارے میں، فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نا ایک بیماری پیدا کر دی ہے. وہ بیماری صرف اور صرف ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے جب تک کہ وہ انسان خود اپنے ساتھ برا نہ کرتے. تو فزادہم اللہ مرضا، کہ جو لوگ، جیسے کہ ہے نا کہ بعض اوقات ہمیں سننے کو ملتا ہے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتے ہیں. قرآن پاک میں بار بار اس بات کا ذکر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ جو انسان میری ہدایت پانا چاہتا ہے تو میں اسی کو ہی ہدایت دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں دماغ میں چیز سیٹ کر لینی چاہیے کہ ایک آیت جو کہ ایک جگہ پہ ذکر ہے تو دوسری جگہ پہ اس آیت کو جوڑ کے ان دونوں چیزوں ایکویشن کو جوڑ کے ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ گمراہ صرف ان کو کرتے ہیں جو کہ خود ہونا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جان کے گمراہ نہیں کرتا کہ میں اپنی مرضی سے اس کو گمراہ کر رہا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کسی بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ذکر بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم کو عذاب دے کے کیا کروں گا. اللہ اور حدیث میں تو آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس میں ہر ایک انسان کا گھر ہے. ٹھیک ہے، آلریڈی بنایا جا چکا ہے. اور وہ سب جب وہاں پر موجود مسلمان اور مومن لوگ دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ کن کے گھر ہیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ ان لوگوں کا ذکر، یا پھر اللہ سے سوال کریں گے کہ ان کے گھر ہیں، تو وہ جواب دیا جائے گا کہ یہ ان لوگوں کے گھر ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ ہو گیا، یعنی کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر انسان جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو ان سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے سے انکار کرنے سے کیا مراد ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کہ میں تمہیں دین کی طرف بلاؤں اور تم انکار کر دو تو وہ جنت میں جانے سے ہی انکار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کا رتبہ جو ہے وہ وہ خود ظلم کر کے کم نہیں کرتا، بلکہ انسان اپنے آپ پہ ظلم خود کرتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ پھر اس چیز میں زیادتی کر دیتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ تم جس راہ پہ لگتے ہو اللہ تمہیں اس راہ پہ لگا دیتا ہے. تو ہمیں سوچ سمجھ کے اپنے راہ اختیار کرنے چاہیے تاکہ ہمارے ایمان اور ہمارے دل پہ مہر نہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہوں میں شمار نہ کرتے ہیں. اور کبھی بھی بضد نہیں ہونا چاہیے اپنی گناہ پر. کبھی بھی کوئی گناہ کر کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی نہیں یہ گناہ نہیں ہے، خیر ہے مطلب آپ گناہ کر رہے ہو نا، تو جو سب سے لوسٹ چیز ہو سکتی ہے آپ جو کر سکتے ہو، چاہے اس گناہ کو چھوڑ سکتے ہو یا نہیں چھوڑ سکتے، میرا ایک مشورہ ہے کہ اس گناہ کو ہمیشہ دل میں برا ضرور مانیں، کہ آپ اس کو برا مان رہے ہو، کہ آپ جو گناہ کر رہے ہو آپ آپ جسٹیفائی نہیں کر رہے. کیونکہ جس دن آپ نے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا اس دن کے بعد سے پھر دل پہ مہر لگنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جب جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے تو انسان خود کو گناہ گار نہیں مانتا اور وہ خود کو اچھا ہی تسلیم کرتا ہے، اور وہ پھر فخر میں غرور میں آ جاتی ہے جب انسان حق کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی غرور ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم تو اچھا پہننا پسند کرتے ہیں تو کیا یہ بھی غرور میں آتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ غرور میں نہیں آتا. غرور تو یہ ہے کہ تم حق بات کو ماننے سے انکار کر دو اور لوگوں کو خود سے کمتر مانو. تو حق ماننے سے انکار انسان تبھی کرتا ہے جب وہ خود کو بالکل پرفیکٹ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھ میں کوئی کمی اور مجھ میں کوئی خامی نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. اور اللہ ہم پہ رحم کرے کہ ہمیں منافقوں میں شامل نہ کرے. کیونکہ جو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کا جب ذکر کیا تھا نا حضرت حذیفہ کو، تو تمام جتنے بھی صحابہ تھے وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں ان منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے، حالانکہ منافق نہیں تھے. تو منافق کے بارے میں آتا ہے کہ منافق وہ ہے جو کہ خود کو ایمان والا تسلیم کر کے بیٹھا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے. اصل ایمان والا تو وہ ہے جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں. یعنی کہ اس کانشیس آف کانشیسنس جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کو ہمیشہ بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے، کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے اور میں نے کہاں پہ خود کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت حذیفہ کے پاس چلے گئے جب مطلب بیمار تھے، اور ان کو ڈر لاحق ہوا، یعنی کہ وہ پریشان رہتے تھے کہ کہیں ان منافقین میں جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتایا حضرت حذیفہ کو، میرا نام تو نہیں آتا. تو جب وہ پوچھنے گئے تو انہوں نے بتایا، انہوں نے پوچھا کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے، مطلب میں نام نہیں پوچھوں گا کہ وہ منافقین کون کون ہے، بس مجھے بتا دو کیا ان میں تو شمار نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ شمار نہیں ہوتے. تو سبحان اللہ، ان صحابی کو دیکھ لیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار ہی جنت کی بشارت دی، لیکن اس کے بعد بھی ان کے دل میں ایک ڈر تھا کہ کہیں ان میں شامل تو نہیں، کہ جو منافقین تھے ان میں میرا نام تو نہیں آتا نا. تو اللہ ہمارے دل میں وہ ڈر پیدا کرے جو کہ ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے. صحابہ سے پوچھا گیا نا کہ ایمان کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرو بھی اور اللہ پہ یقین بھی رکھو. مطلب مثال کے طور پہ اگر آپ کو کہا جائے کہ 100 لوگوں میں سے کسی ایک نے جہنم میں جانا ہے اور باقی سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، تو آپ کے دل میں ڈر ہونا چاہیے کہ وہ کہیں وہ ایک میں نہ ہو. لیکن آپ کو ساتھ میں بھی کہا جائے اور آپ 100 میں ہو سکتا ہے کہ ان 99 سے میں ایک، ان 99 میں سے میں ہی ایک ہوں جو کہ جنت میں جائے. تو یہ پازیٹیو تھاٹس ہونے چاہیے ہمارے اللہ کو لے کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح سے مجھے تم گمان کرتے ہو میں ویسا ہی ہوں. تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان بھی کرنا چاہیے، لیکن ڈر بھی ہونا چاہیے دل میں. بالکل فخر نہیں آ جائے کہ آپ یقین کر کے ایک ایسے لیول پہ پہنچ جائیں کہ آپ کے دل میں ڈر بچے ہی نہ کہ مجھے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. تو اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے، آمین یا رب العالمین. تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو عذاب علیم سے مراد ہے دردناک عذاب، ایسا عذاب جس جو کہ تکلیف دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بما کانوا یکذبون، اس کی بنا پر جو کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کیوں کیا جھوٹ بولتے تھے کہ ہم ایمان لے لیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تو اس کی بنا پر ان کو کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب دیا جائے. تو آج کی کلاس اتنی ہی میرے خیال سے ہونی چاہیے. اس کے بعد میں جانا چاہتی ہوں کہ کوئی کوشچنز ہیں اس کے ریلیٹڈ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو کوئی کوشچن ہے تو سب پوچھ سکتے ہیں. اینی کوشچنز؟ میرے خیال سے کوئی کوشچن نہیں ہے، اگر ہیں تو پھر گروپ میں پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ. تو الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے، حفظ کب اسٹارٹ ہوگا؟ تو حفظ جو ہے، کوشچن آیا کہ حفظ کب اسٹارٹ ہوگا. تو حفظ میں تو اسٹارٹ آج سے ہی کرنا چاہوں گی، لیکن میں اس وجہ سے پھر میں نے ڈیلے کر دیا کہ کیونکہ آج بھی تفسیر کلاس تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ حفظ ان ڈیز میں رکھا جائے کہ جن ڈیز میں تفسیر کلاس نہ ہو. تو اگر آپ کمفرٹیبل ہیں ایک ایک آیت حفظ کرنے میں ہر روز کی، تو ہم کر لیں جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بلکہ آج پہلی آیت کر لیتے ہیں ساتھ میں وہ آیت بھی ہو جائے گی. تو آج کی جو پہلی آیت ہے نا، جیسے میں بولوں گی تو آپ نے ساتھ ہی بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی آیت ہوگی جو کہ ہم نے حفظ اسٹارٹ کرنے، ابھی سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اور ایک میں آپ کو ٹپ دینا چاہوں گی کہ جو بھی لوگ حفظ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ چلتے پھرتے پڑھا کریں. تو جو چیز بھی آپ حفظ کر رہے ہیں، قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، کوئی سورت ہے، جو بھی آپ حفظ کر رہے ہیں، تو صرف قرآن
पाक जब आप खोल के बैठते हैं तभी ना पढ़ा करें जब आप कुछ पका रहे हैं, आप कुछ कोई भी काम कर रहे हैं, बस चलते फिरते उस आयत को बार बार दोहराते रहें तो वो जो होती है वो पक्का हो जाती है। उसके बाद आप 5 नमाजों में भी उन आयत को बार बार दोहराएं जो कि आपने पढ़ी। साथ में बाकी की रात भी करें, किरत भी करें, बट इसके साथ वो पहली आयत है वो कर लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ تو یہ آیت جو ہے آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ اس کی میں بلکہ ایک کلپ بھیج دیتی ہوں آپ کو، ایک کیا کوئی ویڈیو بھیج دیتی ہوں جس کو آپ بار بار ریپیٹیڈلی سن سکیں اور آپ حفظ کر سکیں اور آپ کی تجوید بھی اچھی ہو۔ اور جن کو تجوید کا مسئلہ ہے وہ بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں ہیلپ کر دوں گی۔ تو آج کی کلاس یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم سسٹر زینب، یہ ایک اسٹوڈنٹ کا سوال ہے کہ حفظ کب سے اسٹارٹ ہو؟ پہلے آپ ان کو جواب دے دیں یا مجھے میسج میں جی جی، میں نے ابھی اسی کا ہی جواب دیا ہے، وہ اس بات کا جواب میں دے چکی ہوں۔ اور آج سے بلکہ سٹارٹ کر دیا، تو لاسٹ میں وہ میں نے بتا بھی دیا۔ وہ آیت جو ہے پہلی اور دوسری آیت الف میم کے بعد جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ آیت آج کی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کل جو ہے وہ نیکسٹ آیت کریں گے، اور اس کی میں بھیج دیتی ہوں ایک ویڈیو کلپ جس کو آپ ریپیٹڈلی سن کے آسانی سے حفظ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی تجوید بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی اور ہیلپ چاہیے ہو تجوید میں تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، جس کو بھی ہیلپ چاہیے ہو۔ پرسنلی ہیلپ لینا چاہیں تو بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اگر گروپ میں کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو بھی آپ بول سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک از اللہ اٹ کلیئر؟ خیرن کثیر۔